اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزوہ بدر۔ آپ مدینہ منورہ میں 10 سال 2 مہینے رہیں۔ جب جہاد فرض ہوا، آپ نے کفار سے قتل شروع کیا۔ چند چھوٹی چھوٹی لڑائیاں شروع ہوئی۔ مدینہ منورہ آنے کے 1.5 سال بعد جنگ بدر ہوئی۔ رمضان میں آپ نے خبر سنی کہ مکہ کے قریش کافروں کا قافلہ شام سے مکہ کو جا رہا ہے۔ آپ 313 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر اس کو روکنے چلے۔ یہ خبر مکہ پہنچی۔ کفار قریش 1000 مسلح آدمی لے کر روانہ ہو گئے۔ قافلہ دوسری طرف سے نکل کر مکہ جا پہنچا اور بدر کے مقام پر ان 1000 مسلح کفار سے 313 بسر و سامان مسلمانوں کی لڑائی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی اور کافر قتل ہوئے اور قید ہوئے۔ سورۃ الانفال میں یہ قصہ بیان کیا گیا ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب خدا تم سے وعدہ کرتا تھا کہ 2 گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارا ہو جائے گا، اور تم چاہتے تھے کہ جو قافلہ بے شوکت یعنی بے ہتھیار ہے وہ تمہارے ساتھ آ جائے، اور اللہ چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے اور کافروں کی جد کاٹ دے تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے۔ مشرک ناخوش ہی ہو جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی۔ ہم 1000 فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے رہیں گے تمہاری مدد کریں گے۔ جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مومنوں کو تسلی دو کہ ثابت قدم رہیں۔ میں ابھی ابھی کافروں کے دل میں رعب ڈالے دیتا ہوں تو ان کے سر اڑا دو اور جوڑ جوڑ مار کر توڑ دو۔ یہ سزا اسی لیے دی گئی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ بھی اس کو سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ مزہ تو یہاں چکھو اور کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب بھی تیار ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی کس طرح مدد کرتے ہیں، لیکن صرف اس وقت جب لڑائی صرف اللہ کے لیے لڑی جائے۔ اور آپ نے یہ بھی سن لیا کہ جو شخص اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سخت عذاب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر مسلمانوں کو نصیحت دیتے ہوئے فرماتے ہیں، اے اہل ایمان، جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹ نہ پھیرنا، اور جو شخص اس روز پیٹ پھیرے گا سوائے اس کے کہ لڑائی کی کوئی حکمت ہو یہ اپنی فوج میں جا ملنا چاہے وہ مستثنیٰ ہے، باقی اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گیا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ جنگ بدر کا یہ تھوڑا سا واقعہ قرآن پاک میں سے نقل کیا ہے کہ اب جب کہ آپ خود قرآن پاک پڑھ رہے ہو تو یہ سمجھ کر پڑھو گے تو انشاءاللہ سارا واقعہ آپ کے سامنے آئے گا۔ غزوہ احد۔ غزوہ بدر کے بعد کافروں سے چند چھوٹی چھوٹی لڑائیاں اور جھڑپیں ہوئی۔ پھر جنگ بدر کے 1 سال بعد جنگ احد ہوئی، جس کا قصہ چوتھے پارے کے نصف پاؤں سے شروع ہو کر نصف کے کچھ بعد تک پہنچتا ہے۔ کافروں کو بدر میں شکست کا رنج تھا۔ وہ اس کا بدلہ لینے کے لیے کہ 1 سال بعد مدینہ منورہ پر چڑھ آئے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے مشورہ کیا، طے پایا کہ مدینہ منورہ سے باہر جا کر مقابلہ کیا جائے۔ 1000 مسلمانوں کا لشکر روانہ ہوا جبکہ کافروں کا لشکر 3000 تھا۔ راستے میں عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار اپنے 300 آدمیوں کو لے کر واپس ہو گیا اور بہانہ بنا دیا آپ کے پاس 700 جانباز مسلمان رہ گئے۔ آپ نے کوہ احد پہنچ کر 50 تیر اندازوں کو پہاڑ کے اہم مقامات پر بٹھا دیا اور بہت بہت تاکید کر دی اور حکم دیا کہ میری اجازت کے بغیر تم اپنی جگہ نہ چھوڑنا۔
خواہ ہمیں شکست ہو یا فتح، تم اپنی جگہ پر ڈٹے رہنا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو اول مسلمانوں کو فتح ہوئی اور مسلمان مال غنیمت جمع کرنے لگے۔ یہ دیکھ کر اہم مسلمان، جن کو پہاڑ کی اہم جگہوں پر کھڑا کیا گیا تھا، 10 آدمیوں کے سوا باقی سب اپنی جگہوں کو چھوڑ کر آ گئے۔ پہاڑ کی اہم جگہوں کی طرف سے جن کو مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف چھوڑ دیا تھا، کافروں نے حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے پیر اکھڑ گئے اور 70 مسلمان شہید ہو گئے، جن میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا بھی شامل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں زخم آئے، جس سے یہ افواہ پھیل گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کیا، پھر مسلمان جم کر لڑے اور کافر میدان احد چھوڑ کر چلے گئے، اور جب کہ آپ صبح کے وقت گھر سے چلے مسلمانوں کو مطلع کرنے کے لیے مقامات پر جما رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ سب سن رہے تھے، سب جان رہے تھے، جب تم میں سے 2 جماعتوں نے دل میں خیال کیا کہ ہمت ہار دیں، اور اللہ تعالیٰ تو ان دونوں جماعتوں کا مددگار تھا، اور بس مسلمانوں کو اللہ پر اعتماد کرنا چاہیے۔ پھر آگے چل کر فرماتے ہیں، اور سست نہ ہو اور غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ مسلمانوں کو تسلی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر تم کو زخم پہنچ جائے تو اس قوم کو بھی ایسا ہی زخم پہنچ چکا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا تھا، جس وقت تم ان کفار کو باحکم خداوندی قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ تم خود ہی کمزور ہو گئے اور باہم حکم میں اختلاف کرنے لگے، اور تم کہنے پر نہ چلے، بعد اس کے تم کو تمہاری دکھاوا بات دکھلا دی تھی۔ مسلمانوں کو کافروں کے مقابلے میں شکست اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی کمزوری کی وجہ سے ہوتی ہے، جیسا کہ آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو چند جگہوں پر بٹھا دیا تھا اور تاکید کر دی تھی کہ وہاں سے نہ ہٹیں، لیکن سوائے 10 کے باقیہ لوگ وہاں سے ہٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو اس طرح فرماتے ہیں، اور جب تمہاری ایسی ہار ہوئی جس سے 2 حصے تم جیت چکے تھے، تو کیا تم یوں کہتے ہو کہ یہ کدھر سے ہوئی؟ فرما دیجئے کہ یہ تمہاری طرف سے ہوئی، بے شک اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر پوری قدرت ہے۔ یہ آیت ہم نے بہت تھوڑی سی نقل کی ہے، اور جب آپ قرآن پاک خود پڑھیں گے تو تمام حالات آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ غزوہ احد سے ہم کو 2 باتوں کا سبق ملتا ہے۔ مسلمانوں کو صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ فتح اور شکست صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ صرف تعداد یا ہتھیاروں کی زیادتی فتح نہیں کرا سکتی ہے، ہتھیار اور تعداد بھی زیادہ سے زیادہ رکھنا چاہیے کہ یہ بھی اللہ کا حکم ہے، لیکن یقین صرف یہی ہونا چاہیے کہ فتح اللہ تعالیٰ دیں گے۔ بات یہ ہے کہ ہم کو جو ہمارا امیر یا کمانڈر ان چیف حکم دے، اس پر سختی سے قائم رہنا چاہیے، چاہے جان چلی جائے، کیونکہ یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ لڑائی میں فتح حاصل کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کیجیے، اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے اس کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجیے، تاکہ ایسے ہی ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔